الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون صدق الله العظيم. محترم المقام قابل صدر احترام جناب صدر رونق اسٹیج علماء کرام اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز دوستو، انسان خطا اور نسیان سے مرکب ہے. کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، کسی قسم کے گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا. انبیاء کرام علیہم السلام کے سوا کوئی انسان معصوم نہیں. غلطیاں، چوک، گناہ ہر ایک سے ہو سکتے ہیں اور ہو جاتے ہیں. گناہ ہو جانا حیرت انگیز نہیں، لیکن گناہوں پر اڑے رہنا اور گناہوں پر اصرار حیرت انگیز بھی ہے اور بہت بڑی معصیت بھی. جو ہی انسان کوئی گناہ کرے، خواہ جان بوجھ کر ہو یا غفلت و لاپرواہی سے، اس پر لازم ہے کہ فوراً نادم ہو، توبہ و استغفار کرے اور آئندہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کرنے کا عہد کرے. ترمذی شریف کی روایت ہے، عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. سورہ تحریم میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے لوگوں اللہ سے خالص توبہ کرو. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. اور کسی بھی بندہ کے لیے یہ بڑی ہی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے کہ اس کے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار ہو. میرے دوستو، جب گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرے، بار بار گناہ ہو جائے تو بار بار توبہ کرے، اور کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں بار بار توبہ کرتا ہوں اور گناہ کر بیٹھتا ہوں اب اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. ایسا سوچنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو. میرے دوستو، جب توبہ کی جائے، خالص توبہ کی جائے، اللہ
جب توبہ کی جائے، خالص توبہ کی جائے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پورا عزم ہو، لیکن اگر خدا نہ خواستہ پھر گناہ کر بیٹھے تو چپ نہ بیٹھے، پھر توبہ کرے، بار بار گناہ ہو جائے تو بار بار توبہ کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے، اللہ غفور رحیم ہے، وہ گناہوں کو بخش دے گا، بار بار بخشے گا، گناہ کی مقدار زمین و آسمان کی وسعت کے برابر ہو جائے، اور اللہ خوش بھی ہوگا کہ میرا بندہ میری بخشش و مغفرت کا امیدوار ہے، اور یہ جانتا ہے کہ میں ہی غفور رحیم ہوں اور میں ہی گناہوں کو بخشتا ہوں۔ عن ابي بكر الصديق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصر من استغفر وان عاد في اليوم 70 مره۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے گناہوں پر اصرار نہیں کیا جس نے توبہ و استغفار کیا اگرچہ دن میں ایسا 70 مرتبہ کیا ہو۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں توبہ کیا کرو، اس لیے کہ میں ہر دن میں 100 مرتبہ توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ میرے دوستو، سوچنے کا مقام ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود، گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود دن میں 100 مرتبہ توبہ و استغفار کرے، اور ہم جیسے گناہگار خطاکار لوگ معصیت میں ڈوبے ہوئے توبہ و استغفار کی بات بھی نہ سوچے، جبکہ اللہ کی رحمت ہمارا انتظار کر رہی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، نمازوں سے ہم دور، قرآن کی تلاوت سے ہم دور، فلمیں ہم خوب دیکھتے ہیں، گانے ہم خوب سنتے ہیں، لیکن توبہ کی باری آتی ہے تو ہم توبہ سے بھی کوسوں دور بھاگتے ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا، مر کر مٹی ہو جائیں گے، ختم، نہ اللہ نے ایسا نظام بنایا ہی اسی لیے ہے، یہ آزمائش کے لیے ہے۔ آج جو لوگ تکبر کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں، اللہ کے احکام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اللہ کہتا ہے تمتعوا، مزے کر لو، خوب مزے کر لو، نمازیں بھی چھوڑو، روزے بھی چھوڑو، قرآن کی تلاوت سے تم کو تو دور رہو، فلمیں خوب دیکھو، گانے خوب سنو، ایک دوسرے کا حق کھاتے رہو، ماں باپ کی نافرمانی کرتے رہو، ماں باپ کو ستاتے رہو، جتنا تم مزہ اڑا سکتے ہو اڑا لو، ان مصیرکم الی النار، آنا تمہیں آگ کی طرف ہے، کیونکہ میں رب ہوں، میری سزا پھر میرے حساب سے ہوگی، تمہارے حساب سے نہیں ہوگی۔ وہ سزا مؤخر اسی لیے کی ہے کہ وہ بہت بڑی سزا ہے، اگر چھوٹی موٹی سزا ہوتی تو اسی وقت ایک دو تھپڑ لگا کر چھوڑ دیتا، مگر وہ بار بار مہلت دے رہا ہے، تاکید کر رہا ہے کہ توبہ کر لو، توبہ کر لو، لیکن اگر توبہ نہیں کی تو پھر جب تو موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو اس وقت تو پوری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دے گا، تو میں تیری توبہ قبول نہیں کروں گا۔ کلا انہا کلمۃ هو قائلها، اس سے پہلے کہ تو توبہ کے 2 آنسو بہا دیتا، میں تیری توبہ قبول کر لیتا اور وہ 2 آنسو تیری نجات کے سبب بن جاتے، لیکن تو نے توبہ نہیں کی، اب تو پوری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دے گا، تو میری توبہ قبول نہیں کروں گا۔ میرے دوستو، اللہ اپنے قانون میں بہت سخت ہے میرے بھائی۔ فرعون کتنا بڑا نافرمان تھا، لیکن جب موت کا گوتا کھایا تو توبہ کی نہ اس نے، اور کتنی پرفیکٹ توبہ کی، کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، بے شک تیرے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ تو نے پوری زندگی نافرمانی کی، آنا اب ایمان لا رہا ہے، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو
तूने नाफरमानी की, ऐसा इबरत का निशान बनाऊंगा, ऐसा इबरत का निशान बनाऊंगा। फल्यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया, कि तू मर जाएगा, तेरी बॉडी सलामत रहेगी। कयामत तक आने वाले लोग तेरी बॉडी को देख कर इबरत हासिल करेंगे कि ये है जिसने जमीन पर ऐसी हुकूमत की, ऐसी हुकूमत की जिसकी हुकूमत के फूटे जमीन पर गड़ गए। आज कैसा इबरत का निशान बना हुआ है, कैसा पड़ा हुआ है, मसाले लगा लगा कर तो उसको महफूज रखा जा रहा है। और अल्लाह कहते हैं ये तो उसकी बॉडी है जो तुम्हें नजर आ रही है, उस पर गुजर क्या रही है हम तुम्हें बताते हैं। अन्नार आग है, युरदून अलैहा गुदुव्वन व अशिया, कि जिस आग पर सुबह शाम उसको जलाया जाता है। और अल्लाह फरमाते हैं अभी कयामत आने दो, फिरौन को इससे भी सख्त अज़ाब में डालूंगा। आपको फिरौन लेटा हुआ नजर आता है, लेकिन कुरान कहता है लेटा हुआ नहीं है वो, हजारों बरस गुजर गए, लाखों बरस गुजर गए, आज भी फिरौन आग में जलता है। मेरे दोस्तों, फिरौन ने पूरी जिंदगी नाफरमानी की, उसको इतनी खतरनाक सजा मिली। उसके सामने भी तौबा के दरवाजे खुले थे, लेकिन उसने तौबा नहीं की। मेरे दोस्तों, अब हमारे लिए आज भी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। कोई शख्स आज भी हाथ उठाए और रब के हुजूर कह दे कि ऐ अल्लाह मैंने नमाजें छोड़ी हैं, ऐ अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, आइंदा मैं नमाजों की पाबंदी करूंगा, ऐ अल्लाह मैंने किसी का हक खाया है, ऐ अल्लाह आइंदा किसी का हक नहीं मारूंगा और ये हक मैं लौटा दूंगा। ऐ अल्लाह मैंने कुरान को अपनी अलमारी पर सजा करके रख दिया, ऐ अल्लाह मैंने कुरान की तिलावत नहीं की, ऐ अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, मैं कुरान की तिलावत करूंगा। ऐ अल्लाह मैंने अपने वालिदैन को सताया है, ऐ अल्लाह मैं अपने वालिदैन को आइंदा नहीं सताऊंगा। ऐ अल्लाह मैंने यतीमों का माल खाया है, मैं आइंदा यतीमों का माल नहीं खाऊंगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे के कहने में तो ताख़ीर हो सकती है, वमन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा, कि मेरे बंदे के कहने में ताख़ीर हो सकती है, लेकिन मेरे माफ करने में ताख़ीर नहीं हो सकती। और माफी के साथ साथ वो मुझको गफूर और रहीम भी पाएगा। गफूर का पाने का मतलब ये है कि वो महसूस करेगा कि अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया है, और साथ ही साथ वो ये भी महसूस करेगा कि मेरा अल्लाह मुझ पर मजीद रहमतें भी अता कर रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये पैकेज उस वक्त तक है जबकि जिस्म में रूह मौजूद हो, क्योंकि जब रूह और जिस्म का रिश्ता कमजोर पड़ जाएगा तो उस वक्त एड़ियां घसे रह जाएंगे, तौबा कबूल नहीं होगी। अल्लाह से दुआ है कि उस वक्त के आने से पहले पहले हमारी हमें तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे माशरे में जो बुराइयों का तूफान फैला हुआ है उन बुराइयों से मुझे भी और आप हजरात को भी और अहल अयाल को बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।